اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور آپ نہ ہو، روایات میں احادیث میں یہ بات واضح ہے، تعنی الموت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا ذکر کر رہی تھی کہ آپ فوت ہو گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ موجود نہ ہوئے، آپ کی عدم موجودگی میں، آپ کی غیر موجودگی میں وہ دوسرا کون فرد ہے جس کے پاس میں آؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لم تجدینی، اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ، فاتی ابا بکر، میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے تمام وعدوں کو پورا کرنے کے لیے جس دوسرے فرد کا انتخاب فرمایا وہ محمد رسول اللہ کے بعد وہ کوئی اور نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل آج سے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ صحابہ کرام کے جو عمومی فضائل قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوئے، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، لیکن بعض خاص فضائل جو انہی سے متعلق ہیں ان کا تذکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 40 ہے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر اللہ تنصروہ، اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کفار نے، کافر لوگوں نے انہیں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شہر مکہ سے نکال دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا کہ کفار نے انہیں ان کے علاقے سے، ان کے شہر سے نکال دیا تھا، نکالنا چاہتے تھے، ایسے معاملات کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے پر مجبور ہوئے اور آپ نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ تو فرمایا اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی دو ہی شخص تھے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی تھی، ان کی مدد فرمائی تھی۔ جب وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ صرف ایک ساتھی تھے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ مطلب آج اتنے سارے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اتنی کثرت میں تعداد ہو چکی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کوئی مدد نہیں کرے گا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اکیلے تھے، وادی فاران میں، مکہ کی وادی میں، جب انہوں نے توحید کا آواز بلند فرمایا، جب لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی، جب شرک کو للکارا، معبودان باطلہ کے خلاف آواز بلند فرمائی، تب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، یکتا تھے، اکیلے تھے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی، اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی، اور اس موقع پر بھی نصرت فرمائی کہ جب وہ غار میں صرف دو لوگ تھے، صرف دو لوگ۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈریے مت، غم مت کیجیے، لا تحزن، غم مت کیجیے،
پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آپ غار میں تھے، اور غار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ غار ثور کا قصہ ہے جس غار کو یہاں بیان کیا گیا ہے احادیث میں، اسی طرح تاریخ میں، کتب سیرت میں، تمام اہل علم کا، تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، یہاں جس غار کا تذکرہ ہے وہ مکہ کے غار ثور کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جب نکلے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستے کے بجائے ایسا راستہ منتخب فرمایا، ایسا راستہ اختیار فرمایا جس سے عام طور پر لوگ سفر نہیں کرتے تھے مدینے کی طرف، لیکن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک جو ہے وہ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لیے رہے، ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے تاکہ وہ کفار سمجھیں کہ اب نکل چکے ہیں، پھر آرام سے، کیونکہ وہ پیچھا کرنے والے تھے، چھوڑنے والے نہیں تھے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں سبھی کا اتفاق ہے کہ کوئی تیسرا فرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو تقریباً تمام ہی صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، یعنی انہیں کافر قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ، انہیں منافق قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ، انہیں مرتد قرار دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ان میں بھی چند جاہلوں کے علاوہ کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں صرف ایک ہی فرد تھے، سفر ہجرت میں صرف ایک ہی فرد تھے، اور وہ فرد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی پرانی تفسیروں میں تو ہے ہی، لیکن جدید تفاسیر میں جو اردو تفسیر انہوں نے لکھی ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 481 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنے واحد ساتھی کو تسلی دے رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ واحد ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اکیلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس سے دو طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ان کی شان و عظمت، ان کا مقام، ان کی رفعت، ان کی بلندی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ سفر بڑا ہی خطرناک سفر تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی مرضی سے، رغبت سے، شوق سے اختیار نہیں فرمایا تھا، یہ مجبوری کا سفر تھا، جان بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نکلے تھے، اللہ ہی نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ مکہ چھوڑ دیجئے، ہجرت کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی احادیث میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ دار الندوہ جو کفار کے سرداروں کی مجلس کی جگہ تھی، وہاں بیٹھ کر وہ مشورے کر رہے تھے، اور ان کا مشورہ یہ تھا کہ چند لوگ مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، ختم کر دیں، تاکہ اس معاملے سے ہماری جان چھوڑ جائے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ جب انسان اپنی جان بچا کر نکلا ہو، جب کوئی اپنی جان بچا کر نکلے، تو وہ اگر کسی کے پاس جاتا ہے تو اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی کے پاس جاتا ہے، کسی بھی دشمن کے پاس نہیں جاتا، اور کسی ایسے فرد کے پاس نہیں جاتا جس کے بارے میں اسے یقین نہ ہو کہ یہ میرا راز فاش نہیں کرے گا یا میرا معاملہ فاش نہیں کرے گا، کہاں یہ کہ میں اپنی جان بچا کر نکلا ہوں، یہ خود ہی مجھے راستے میں مار ڈالے۔ بہت ہی قابل اعتماد ساتھی کے پاس وہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار رکھا، ان سے مشورہ فرماتے رہے اس معاملے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جتنے ساتھی تھے، سب سے زیادہ بھروسہ، سب سے زیادہ اعتماد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل بھروسہ ساتھیوں میں سے، جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد فرمایا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں منافق تھے نعوذ باللہ، دل میں کافر تھے اور زبان پر اسلام ظاہر کیا ہوا تھا، اگر یہ معاملہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرما دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، ان کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو
در حقیقت منافق ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا، چونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ مشاورت فرماتے رہے، ان سب چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ واقف ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں فرمایا۔ اور دوسری فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے سیدنا ابو بکر صدیق کی یوں ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ دو ہی تھے تو پہلے یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور دنیا کے کتنے ہی دین اسلام میں کتنے ہی ایسے معاملات ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری حیثیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اسی طرح سنن ترمذی وغیرہ میں بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں، ابو بکر کا معاملہ ایسا ہے کہ میں نے جب بھی کسی پر دعوت پیش کی، اس نے کچھ پس و پیش سے کام لیا، کچھ تردد سے کام لیا، کچھ شک سے کام لیا، کچھ وقت لیا اس نے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ شخصیت ہے کہ میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی تردد کے فوراً سے پہلے میری دعوت قبول کی اور اسلام قبول کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مردوں میں یہ دوسرے فرد ہیں کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ اس معاملے میں بھی، اسلام قبول کرنے کے معاملے میں بھی بعثت کے بعد یہ پہلے فرد تھے، نبی کے بعد پہلے فرد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے فرد تھے جنہوں نے اسلام اور ایمان کو جانا اور اسے قبول فرمایا۔ اسی طرح اسلام کی دعوت دینے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس نے اسلام کی دعوت دی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کا اخلاق اور آپ کی عزت آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے عادات کی وجہ سے، آپ کے بلند صفات کی وجہ سے، آپ کی سخاوت کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مکہ کے لوگوں کو، تو بہت سے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اسلام کو قبول کیا، اور پھر وہ جلیل القدر صحابہ کرام کے درجہ اور مرتبہ پر فائد ہوئے۔ اسی طرح مرض وفات میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت طبیعت انتہائی ناساز تھی، آپ بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری، تکلیف کی شدت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن تک، کچھ دن تک، 2 یا 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے بھی تشریف بآسانی نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے اور لوگ انتظار میں ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت شدت سے ناساز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان نہیں تھا مسجد میں جانا۔ اس موقع پر اپنے بعد اپنے مصلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلے کے لیے، اپنے نماز کی جگہ کے لیے، مسجد نبوی کی امامت کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ ابو بکر کو کہو، اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حتیٰ کہ اس موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ام المؤمنین، بیان فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خدشہ آیا، میرے دل میں، میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے جان نہ چھڑا پائیں اور اپنی جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد فرما دیں، اس دنیا سے تشریف لے جائیں، تو لوگ جو ہیں
وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ یہ ابو بکر کی نحوست سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر یہ کھڑے ہوئے اور پھر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مصلی پر تشریف نہ لا سکے. اس خیال سے اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کئی لوگ میرے باپ کے بارے میں میرے والد کے بارے میں یہ بات نہ کہیں. تو کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہو رجل رقیق القلب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے ہی رقیق القلب ہیں, بڑے ہی نرم دل ہیں, ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے, جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو روتے رہتے ہیں, ان کے آنسو تھمتے نہیں, بڑے نرم دل ہیں. ایسے موقع پر ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی اور کا انتخاب فرمائیے, آپ کسی اور کے لیے کہیے, آپ کسی اور کے لیے حکم دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتاکید دوبارہ فرمایا, یعنی تاکید کرتے ہوئے حکم دیتے ہوئے فرمایا مرو ابا بکر, ابا بکر کو حکم دو, ابو بکر کو حکم دو اس بات کا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اب بھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں بڑی تفصیل سے یہ حدیث موجود ہے. بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی ساتھی حفصہ سے کہا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیجئے, آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ ابو بکر تو نرم دل ہیں, آپ عمر کو کہیے یا کسی اور کو کہیے وہ نماز پڑھا لیں آپ کی جگہ پر. فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتن صواحب یوسف, تم یوسف کی ساتھیاں ہو, یعنی وہ عورتیں جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھیں اس معاملے میں کہ یوسف علیہ السلام انکار کیے چلے جا رہے تھے اور وہ اصرار کرتی جا رہی تھیں. میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو کہو, تم بار بار انکار کر رہی ہو, اصرار کر رہی ہو کہ کسی اور کو کہو. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اور جہاں تک اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدشے کا معاملہ ہے تو یہ معاملہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے دور فرما دیا. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے کندھوں کا سہارا لیتے ہوئے تشریف لائے. ایک طرف سیدنا علی تھے, دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت ہاتھ اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. صحابہ نے اس منظر کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بابرکت قدم جو ہے وہ زمین پر ٹک نہیں پا رہے تھے اور زمین پر لکیر بناتے ہوئے, نشان بناتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا دو لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا. جب آپ مسجد میں تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ تمام اہل اسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بابرکت سر ہلا کر, اپنا ہاتھ ہلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کا اشارہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت ہوئی, خوشی ہوئی. آپ نماز پہ شامل ہوا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ابو بکر صدیق کو اندازہ ہوا, لوگوں نے تالیاں پیٹنا شروع کی, ایسے ہاتھ مارنا شروع کیے, سبحان اللہ کہنا شروع کیا, یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی کیفیت سے باہر آئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر دی. وہ پیچھے ہٹے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ بھی کیا کہ رک جاؤ, اشارے سے کہا کہ نماز پڑھاتے رہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت پر راضی تھے, ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے تھے, بلکہ آپ نے آغاز فرما دیا تھا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی جگہ پر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی. آپ کے پہلو میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی. حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ کانا ابو بکر یقتدی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی اقتداء فرما رہے تھے, یعنی مقتدی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. والناس
یقتدون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ جو ہیں ابو بکر کے نماز کی اقتدا کر رہے تھے. یعنی اس نماز میں ایک طرح سے دو امام تھے، ایک ابو بکر کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا تمام صحابہ کے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نماز تھی. اس کے بعد اب آپ کبھی مسجد تشریف نہیں لا سکے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت تھی وہ اللہ کے حوالے فرما دی. یہ دوسرے شخص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مدینہ مسجد نبوی کے مستقل امام ہوئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا دوسرا نمبر تھا. پوری امت میں بھی آپ کے بعد ان کا دوسرا نمبر ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد شمار کیا جائے تو پہلا فرد، پہلا نمبر، پہلا مقام، پہلا درجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں اپنے رسول کا دفن ہونا پسند کرتے ہیں، اپنے رسول کی موت وہی واقع فرماتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی وفات واقع ہوئی تھی، آپ کی روح وہی قبض ہوئی تھی اور حجرہ عائشہ ہی آپ کا مدفن ہوا، آپ کا مقبرہ ہوا، آپ کی قبر اطہر وہی بنائی گئی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے اس مقام کے بارے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف میں. حتیٰ کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باطل تعن کرتے ہوئے صرف اس وجہ سے کہ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا اسے رأس الکفر کہتے ہیں، نعوذ باللہ کفر کا گھر قرار دیتے ہیں. ان کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حجرے کے درمیان کی جگہ اور میرا حجرہ اور ممبر کے درمیان کی جگہ، یہ ساری کی ساری جگہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جنت ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی اور جنت ہی آپ کا مدفن بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرے شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے ساتھ جو دوسری قبر بنی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی اور تیسری قبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی. اس کے بعد کبھی کسی کی وہاں قبر نہیں بنائی گئی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے بھی جس کا انتخاب کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے. چنانچہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں بیان فرماتے ہیں سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سیدنا جبیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں بات چیت کی. بعض ضعیف روایت میں آتا ہے کہ صدقات کا معاملہ تھا کہ میں صدقہ دینا چاہتی ہوں اس طرح اور اس طرح، تو کیا میں آپ کے پاس لاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اس بات کا، وہ معاملہ سمجھایا جو وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کوئی بھی معاملہ تھا جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ کہتی ہیں ارأیت یا رسول اللہ ان لم اجد کا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ اگر میں آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاؤں تو آپ مجھے کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو میں کیا کروں؟ یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہوا، آپ نے وعدہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور آپ نہ ہو، روایات میں احادیث میں یہ بات واضح ہے تعنی الموت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا ذکر کر رہی تھی کہ آپ فوت ہو گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ موجود نہ ہوئے. آپ کی عدم موجودگی میں، آپ کی غیر موجودگی میں وہ دوسرا کون فرد ہے جس کے پاس میں آؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لم تجدینی، اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ فاتی ابا بکر، میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا. یہ اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے تمام وعدوں کو پورا کرنے کے لیے جس دوسرے فرد کا انتخاب فرمایا وہ محمد رسول اللہ کے بعد وہ کوئی اور نہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور دوسری فضیلت جو اس آیت سے ہی ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس موقع پر فرمایا کہ لا تحزن، غم نہ کرنا، ان اللہ معنا، بے شک یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وقت ختم ہو چلا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ اس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی محبت پر قائم رکھے، مرتے دم تک اس پر استقامت عطا فرمائے۔ جب دنیا میں رہیں محبت صحابہ کے ساتھ رہیں، بغض صحابہ سے محفوظ رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو صحابہ کرام کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو، جگہ بنائی ہوئی ہو، ان کی محبت کے علاوہ ہمارے دلوں میں کچھ اور نہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔